السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا کہ اگلی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اب سوریا کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ صرف گل اور اس کی سانس ہی نومی کے جیل جانے کی اصل ذمہ دار ہیں۔ سوریا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ گل کے گھر جائے گی اور اس سے معافی مانگے گی، کیونکہ اب صرف گل ہی ہے جو نومی کو جیل سے چھڑوا سکتی ہے، کیونکہ گھر کے اصل کاغذات گل کے نام پر ہیں اور گل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے گھر کو کسی کی بھی نام منتقل کر سکتی ہے۔ اب سوریا اپنی سانس سے کہتی ہے کہ نومی اب باہر نہیں آ سکتا، میں بہت پریشان ہوں، میں تو نومی کے بغیر مر جاؤں گی۔ سوریا کی سانس کہتی ہے کہ وہ گل کے گھر جائے گی اور گل سے معافی مانگے گی، اور وہ نومی سے کہے گی کہ گھر کے اصل کاغذات پولیس کو دکھا دے تاکہ پولیس کو یقین آ جائے کہ اس کا شوہر فرار نہیں بلکہ بے گناہ ہے، تب جا کر نومی باہر آ سکے گا۔ سانس کہتی ہے کہ برا وقت آ جائے تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ دوسری طرف گل اپنی زندگی سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن نوشی اور اس کی سانس گل کو سکون سے جینے نہیں دے رہی۔ نوشی گل کے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا کر رہی ہو؟ گل کہتی ہے کھانا پکا رہی ہوں۔ نوشی کہتی ہے جتنا مرضی پکا لو، دیکھتے ہیں کب تک پکا سکو گی۔ نوشی کو یہ نہیں پتا کہ اس کی سانس نے اس کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اور جلد ہی نوشی کی زندگی بدلنے والی ہے، لیکن وہ گل کا سکون برباد کرنے سے باز نہیں آئے گی۔ دوسری طرف احمر گل سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے اور اپنے لیے ہنی مون کا پیکیج بک کروا لیا ہے، تم تیاری کرو اور سارے کپڑے پیک کر لو، ہم تینوں ہنی مون پر چلیں گے۔ جس پر گل خوش ہو جاتی ہے، لیکن پھر اچانک اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہونے لگتی ہے۔ احمر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا گل، تم خوش نہیں ہو؟ گل کہتی ہے احمر میں خوش ہوں، مگر جب اچھا نہیں لگ رہا، تم جانتے ہو یہ میری پہلی شادی نہیں ہے، میں ایسی خوشیاں نہیں منا سکتی۔ احمر تم میری بات نہیں سمجھ رہے، میں طلاق یافتہ ہوں، ایک بچے کی ماں بھی ہوں، مجھے ایسے شوق اچھے نہیں لگتے۔ اس پر احمر کہتا ہے کہ گل اس وقت تم نہیں بول رہی، تمہاری سانس کی باتیں تمہارے دل میں بیٹھی ہیں، میں جانتا ہوں ماں نے تمہیں بہت دکھ دیے، ان کی باتیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں، مگر تمہارا حق ہے کہ تم اپنے شوہر کی بات سنو، ماں کی تلخ باتوں کو نظر انداز کرو، وہ آج کل تھوڑی پریشان ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں، تم دیکھنا جیسے ہی نوشی کی شادی ہو جائے گی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گل کہتی ہے تو پھر احمر نوشی کی شادی جلدی کروا دو، کسی چیز کا انتظار ہے؟ احمر کہتا ہے ہاں گل تم نے بالکل صحیح کہا، ماں نے کہا تھا کہ وہ ایک دوست سے نوشی کی شادی کی بات کرے گی، وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھی نوکری کرتا ہے اور ابھی تک سنگل ہے، میں نے اسے نوشی کی تصویریں بھی دکھا دی ہیں اور اس سے رشتہ پسند آ گیا ہے، وہ مان بھی گیا ہے، اب میں امی کو جا کر بتاتا ہوں۔ پھر احمر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی آپ کہہ رہی تھی کہ نوشی کی شادی کرنی ہے، تو میرے سامنے ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے اور اس کا رشتہ آیا ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ماں خوش ہو کر پوچھتی ہے کون ہے لڑکا؟ احمر کہتا ہے کہ امی وہ میرے آفس میں کام کرتا ہے۔ یہ سب باتیں نوشی چھپ کر سن رہی ہوتی ہے اور سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ نوشی احمر سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ گل کو طلاق ہو جائے اور وہ اس گھر کی بہو بن جائے۔ اسی وقت نوشی کمرے میں آ کر کہتی ہے کہ امی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ امی کہتی ہے کہ جانتی ہوں بیٹا، مگر دیکھو زندگی یہ وہ موڑ ہے جہاں کہانی نیا رخ لینے جا رہی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔